اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے 18 رمضان المبارک کا ایک ایسا خاص وظیفہ کہ آپ کے دل کی تمام حسرتیں خواہشیں اسی رمضان المبارک میں پوری ہو جائیں گی اگر آپ یہ چھوٹا سا وظیفہ کر لو۔ بہت ہی پاورفل اور بعمل وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں جن کے دل کی تمام خواہشات اور حسرتیں پوری ہو گئی ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے بھی ہم یہ وظیفہ لائے ہیں تاکہ آپ لوگ بھی یہ وظیفہ کر کے اپنے دل کی حسرتیں پوری کروا لیں۔ تو میں اپنا وظیفہ شروع کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو ویورز، روحانی وظائف کے تمام معزز ناظرین اور سبسکرائبرز اور چاہنے سننے والے، 17 رمضان گزر چکے ہیں اور اب 18واں روزہ شروع ہونے والا ہے، تو وہ بہت ہی خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے 17 روزے پورے کیے ہیں اور اب 18واں روزہ رکھیں گے۔ تو ایسے لوگ بہت ہی زیادہ خوش نصیب ہوتے ہیں جو کہ رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا بہت احترام کیا کرتے تھے، اور رمضان کے جو لوگ رمضان میں کھاتے پیتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ رمضان کے کھانے پینے کا کوئی حساب نہیں، یعنی سحر و افطار میں جتنا بھی کھایا پیا جائے، عام دنوں میں ایک چیز کا حساب لیا جائے گا، لیکن رمضان میں کھانے پینے کا بھی کوئی حساب نہیں۔ قیامت میں رمضان و قرآن روزہ دار کی شفاعت کریں گے کہ رمضان تو کہے گا مولا عز و جل میں نے اسے دل میں کھانے پینے سے روکے رکھا، اور قرآن عرض کرے گا یا رب عز و جل میں نے اسے رات میں تلاوت و تراویح کے ذریعے سونے سے روکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں ہر قیدی کو چھوڑ دیتے تھے اور ہر سائل کو عطا فرماتے۔ رب ذوالجلال بھی رمضان میں جہنمیوں کو چھوڑتا ہے، لہٰذا چاہیے کہ رمضان میں نیک کام کیے جائیں اور گناہوں سے بچا جائے۔ قرآن کریم میں صرف رمضان شریف ہی کا نام لیا گیا اور اسی کے فضائل بیان ہوئے، کسی دوسرے مہینے کا نام صراحتاً نام ہے اور نہ ہے ایسے فضائل ہیں۔ مہینوں میں صرف ماہ رمضان کا نام قرآن شریف میں لیا گیا ہے۔ عورتوں میں صرف بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا نام قرآن میں آیا ہے۔ صحابہ میں صرف حضرت سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام قرآن میں آیا ہے، جس سے ان تینوں کی عظمت معلوم ہوئی۔ رمضان شریف میں افطار اور سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، یعنی افطار کرتے وقت اور سحری کھا کر یہ مرتبہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں۔ تو رمضان میں 5 حروف ہیں، را، میم، ضا، الف، نون۔ را سے مراد رحمت الہی، میم سے مراد محبت الہی، دعات سے مراد زمان الہی، الف سے مراد امان الہی اور نون سے مراد نور الہی۔ اور رمضان میں 5 عبادات خصوصی ہیں، روزہ، تراویح، تلاوت قرآن، اعتکاف، شب قدر میں عبادت۔ تو جو کوئی صدقے دل سے یہ 5 عبادات کرے وہ ان 5 انعاموں کا مستحق ہوتا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک رمضان کے لیے سجائی جاتی ہے، اور یہ سب انہی کے لیے سجائی جاتی ہے جو کہ رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، جنت کی عظمت کی تو کیا ہی بات ہے، کاش ہمیں بے حساب بخش دیا جائے اور جنت الفردوس میں مدینے والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے۔ رمضان المبارک میں ہر شب یعنی ہر رات کو 60,000 لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اور تو اے کاش ان 60,000 لوگوں میں ہم سب کا بھی نام ہو جائے۔ روزانہ 10 لاکھ کی دوزخ سے رہائی ہوتی ہے، اے کاش ان 10 لاکھ میں ہمارا بھی نام ہو جائے۔ اور رمضان المبارک کی ہر گھڑی رحمتوں اور برکتوں والی ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے
جس نے مکہ مکرمہ میں ماہ رمضان پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا تو اللہ عز و جل اس کے لیے اور جگہ کے 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھے گا، اور ہر دن میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر رات میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب، اور ہر رات میں نیکی اور ہر رات میں دن میں نیکی لکھے گا۔ تو اے کاش رمضان المبارک کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو جائے، ہماری بے حساب مغفرت، اور ہمیں بشارت مل جائے جنت کی، اور ہمیں جنت الفردوس میں ابھی سے داخلے کا پروانہ مل جائے۔ تو نماز کی کثرت کریں، خوب دعائیں مانگیں، اور اپنے لیے بخشش کا سامان تیار کریں اس سے پہلے کہ یہ مہمان مہینہ ہم سے رخصت ہو جائے۔ دل کی حسرتیں خواہشیں پوری کروانا چاہتے ہیں تو آج کے لیے آپ کا عمل ہے، اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال جو میں آپ سے پوچھوں گی وہ کیا ہے کہ قرآن پاک میں کس عورت کا نام کس عورت کا نام آیا ہے، ان کا نام بتانا ہے، اور کس صحابی کا نام ہے قرآن پاک میں، یہ آپ سے سوال ہے۔ اور جو اس سوال کا درست جواب دے گا انہیں مدنی تحفہ دیا جائے گا، مدنی تحفے میں 1000 درود پاک کا ثواب دیا جائے گا۔ اب میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے درست جواب دیا ہے، میں نے قرآن پاک کی ایک آیت اس کا ترجمہ پوچھا تھا، تو جنہوں نے درست جواب دیا ہے وہ ویڈیو کے آخر میں ان کا نام سن لیں۔ تو اب میں جو ہے وہ آج کا وظیفہ بتاؤں گی۔ آج کا وظیفہ بہت ہی پاورفل، بہت ہی جو ہے وہ پر اثر ترین وظیفہ ہے۔ رمضان المبارک میں آپ نے یہ وظیفہ سحری اور افطاری میں بھی کر لینا ہے، عام دنوں کی بات ہے۔ اور اگر آپ نے یہ سحری اور افطاری میں وظیفہ نہ کر سکے تو 18 رمضان المبارک کسی بھی فرض نماز کے بعد کسی بھی 2 فرض نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اول آخر آپ نے 7 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور 41 مرتبہ آپ نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھنی ہے۔ جو شخص اس کے معنی اور اللہ کی طاقت کا تصور کر کے اسے پڑھے گا اسے اللہ پاک بے شمار نعمتوں سے نوازے گا، ہر دلی خواہش اس کی پوری ہوگی اور ہر خیر اس کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ وہ آیت کون سی ہے؟ آیت ہے بیادک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 ہے، تو یہی سورت کی آیت ہے سورہ آل عمران کی۔ تو میں نے آپ کی آسانی کے لیے سامنے اسکرین پر بھی لکھ دیا ہے تاکہ آپ کو مشکل پیش نہ آئے ڈھونڈنے میں۔ بیادک الخیر انک علی کل شیء قدیر، یہ ترجمہ اس کا ہے کہ یا اللہ ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اس کی پاکی بیان کی جائے، اس کی بے شمار نعمتوں کا شکریہ ادا کیا جائے تو اللہ کی ذات تمام دل کی حسرتیں خواہشیں پوری فرما دیتی ہے۔ تو آپ نے اس کو درود پاک اول آخر 7 بار پڑھ کے 41 بار قرآن پاک کی یہ آیت پڑھنی ہے۔ کسی بھی 2 فرض نمازوں کے بعد آپ نے یہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اپنی خواہش، اپنی حاجت اللہ کے حضور گڑ گڑا کر مانگنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ تھا ہمارا آج کا عمل۔ اور اب ان بہن بھائیوں کا نام جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا اور سوال کا درست جواب دیا ہے، ان میں سب سے پہلے ہیں ساجد علی، جنہوں نے سوال کا درست جواب دیا اور انہوں نے خصوصی دعا کے لیے کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حاجتیں مرادیں پوری فرمائے۔ زینب بھی ہیں جنہوں نے درست جواب دیا ہے اور دعا کا کہا ہے، اور نازیہ حاجی ہیں، سید محمد علی ہیں، اور اس کے علاوہ نوشین ہیں جنہوں نے درست جواب دیا ہے، گلریز ہیں جنہوں نے درست جواب دیا ہے، اور اس کے علاوہ صالحہ بیگم ہیں، اور یونس شیخ ہیں جنہوں نے درست جواب دیا ہے، اور نازیہ قاسم ہیں جنہوں نے درست جواب دیا ہے، اور اس کے علاوہ سید زیتونہ ہیں، اور افسانہ خان نے دعا کے لیے کہا ہے، اور اس کے علاوہ ایک ہے نزہت ہیں جو ہماری نیو سبسکرائبر ہیں، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اور اس کے علاوہ سمرین ہیں جنہوں نے درست جواب کے لیے کہا ہے، اور اس کے علاوہ
اور بھی بہت سے بہن بھائی ہیں جن میں ناہید عمیر ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہن بھائی ہیں۔ اب آپ لوگ سب کا نام ہی دعا میں شامل کیا جاتا ہے، تو یہ چند بہن بھائی ہیں جن کا نام میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ ان کے لیے مدنی تحفہ ہے، ان کے لیے مدنی تحفے میں 1000 درود پاک کا ثواب ہے، تو آپ لوگ قبول کیجئے جن کا نام میں نے ابھی لیا ہے، اور باقی بہن بھائی جتنے بھی ہیں سب کا نام خصوصی دعا میں شامل کر لیا گیا ہے، اور افطار کے وقت ان کا نام لے کے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا۔ آپ لوگ اسی طرح سے کمنٹ سیشن میں اپنا نام لکھواتے رہیں اور خصوصی دعاؤں میں حصہ لیتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے آگے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی حاجتیں مرادیں پوری فرمائے اور آپ کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔